الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اڈو بان سے کیتا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله اس مختصر دی محفل دے اندر چند نصیحت دیاں باتاں کرنے واسطے میں حاضر ہویا مالک دی توفیق نال جو بات میری زبان وچوں نکلے اللہ کرے میرے تھوڑے واسطے او ذریعہ نجات بنے دوستو بزرگوں بھائیوں سب تو پہلا مسئلہ انسان دے عقیدے دا مسئلہ ہے ایویں سمجھو کہ بلڈنگ دی جس طرح پہلی نیند دی اٹ دی حیثیت ہے نیندیاں پہلیاں اٹاں انسان ڈنگیاں لا دے آسمان تک بلڈنگ بندی جائے اور ڈنگی جائے گی اگر انسان دے عقیدے دے اندر شرک ہے خرابی ہے او ایدے اتے نیکیاں دی تعمیر کردہ جائے انہوں کسے نیکی دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس واسطے لازمی ہے کہ ہر آدم دا بیٹا اپنے عقیدے دے اندر توحید نو شامل کرے اسے حوالے نال قرآن پاک دا ایک مختصر حصہ میں تلاوت کیتا ہے جندے چ بڑے اشکال دور ہو سکتے نے بڑیاں غلطیاں دی اصلاح ہو سکتی ہے عام دنیا تے رواج بن گیا ہے
کہ لوگ اوکھے ویلے اللہ نو چھڑ کے غیراں کولوں مدد منگدے ہیں، اللہ دے ولیاں کولوں، خدا دے نبیاں کولوں۔ اس آیت دے اندر میرے مالک نے ایک چیلنج کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ او کون ہے جڑا مشکل گھڑی دے اندر تھوڑی دعا نو قبول کرتا ہے اور تھوڑے دکھ دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جڑا تھانو زمین دیاں بادشاہیاں عطا کرتا ہے؟ کیا میرے تو علاوہ اللہ فرماندے نے اور کوئی ہے؟ میں ایک سادہ دا واقعہ حدیث دا پیش کراں جڑا ہر بندے نو سمجھ آ جائے۔ اللہ کرے اسی اپنے عقیدے عمل دی اصلاح کرنے والے بن جائیے۔ اس حدیث دے واقعے دے اندر عقیدہ بھی سمجھ آندا ہے، عمل بھی سمجھ آندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی وحی نال صحابہ اکرام نو پہلیاں امتاں دے واقعات بھی سنا دے سن۔ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل دے اندر پہلے لوگاں دا صحابہ کرام نو ایک واقعہ سنایا۔ بات دھیان نہ سمجھنا، مشہور واقعہ، سکول دیاں کتاباں چ بھی آندا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، پہلے دور دے اندر 3 بندے سفر تے جا رہے سن۔ کتنے بندے؟ 3 بندے۔ راستے اندر آندھی آ گئی، بارش آ گئی۔ وہ 3 بندے ایک غار چ داخل ہو گئے بھی ہنیری رک جائے گی، میہ رک جائے گا تو نکل کے اگے گھر پہنچ جا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ قدرت خدا دی نال اتے پہاڑی تو پتھر ٹوٹیا تے غار دے منہ تے انج آ گیا جی میں ٹکن بوتل تے آ جاندہ ہے، بند ہو گیا۔ انہاں زور دور تے لایا ہوئے گا، لیکن پتھر اتنا بھاری ہے کہ وہ اتو ہٹا نہیں سکتا۔ بڑے پریشان ہو گئے بھی نہ اگلیاں نو پتا نہ پچھلیاں نو پتا، ایتھے ہی مر جاؤں گے۔ ہائے ہائے، جب موت یقینی ہو گئی، نہ کو بابا نہ پیر نہ فقیر نہ ماپے نہ بیلی نہ یار، کوئی بھی نہیں۔ آخر کار آپس دے اندر آخدے نے بھی یار ایتھے کام آنا ہے تے اپنے اللہ نے آنا ہے۔ کنے آنا ہے؟ اللہ قرآن پاک کے چیلنج فرماندے نے کہ مجبوری دے حالات دے اندر میرے تو علاوہ کون کام آندا ہے؟ کوئی نہیں آندا۔ کی کریے پھر؟ اللہ نو آواز ماریے، کسے نبی دا نام لے کے، کسے ولی دا نام لے کے، کسے پیارے دا نام لے کے، کی کریے؟ اے بات محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نو سنائی ہے، عام کہانی نہیں۔ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آندھے نے یار ہور گل کوئی نہیں، اپنی کمائی ویکھیے، کو پلے شے ہے زندگی جو کوئی کم کیتا ہے نیک، اس کم نو وسیلہ بنا کے اللہ نو صد ماری ہے۔ آندھنے انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحا،
اپنے اچھے اعمال اپنی زندگی دی کتاب دے اندر دیکھو اور ان اعمال نو وسیلہ بنا کے اللہ پاک نو پکارو، اللہ مصیبت کو جان چھڑا دے گا۔ بڑا بڑا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ عمل صالحہ نیکی انسان نو دنیا دے دکھاں کول بھی نجات دا ذریعہ بن دی ہے۔ کوئی کم نہیں ہوندا، انسان دے کم ہوندا ہے تو اس دا عمل ہوندا ہے۔ اگلے جان اپنیاں بولیاں بولن لگ پے۔ ایک بندہ بول کے آخدا اللہ جی تینوں پتہ ہے میرے پلے اور کوئی نیکی نہیں، بس ایک نیکی ہے۔ او کیڑی؟ یا اللہ تینوں پتہ ہے میں اپنے بڈھے ماں باپ دی خدمت کردا سا تے میرا ذریعہ معاش ہے بکریاں چارنا تے شام ویلے آ کے دودھ چونا، پہلے ماپیاں نو پھر اولاد نو۔ اللہ عقیدہ وسیلہ سمجھ آیا اور بہت اچھا ایک عمل سمجھ آئے گا۔ ایک دن یا اللہ انجو ہویا ہے بکریاں چاردہ میں دور نکل گیا، جدو گھر آیا تے ماپے سو گئے سن۔ اب بات دھیان نہ سمجھا جائے، بکری چوئی تے دودھ دا پیالہ اپنے ہاتھ تے رکھ لیا۔ وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، میرے بچے میرے قدماں چ بل بلاؤں دے رہے، دودھ کر دے رہے، پر یا اللہ میں اپنے بچیاں نو دودھ بھی نہیں پلایا تے ماپیاں نو بھی نہیں جگایا کہ دے بے ادبی نہ ہو جائے۔ آکھو سبحان اللہ۔ دودھ پیانا بھی بے ادبی ہو جائے گی جے جگاواں گا تا۔ میں جگایا نہیں، میں کیا گستاخی نہ ہو جائے، اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ یا اللہ تینوں پتہ ہے ساری رات لنگ گئی، میں پیالہ بھر کے ماپیاں دی سراندی کھڑا رہا، حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ میرے ماپے اپنی مرضی نہ اٹھے، میرے مالک میں پہلے انہاں نو پیایا پھر بچیاں نو پیایا ہے۔ تو یا اللہ پاک جی اگر میرا عمل تیری بارگاہ اندر قبول ہے تے مصیبت کو ساڑی جان چھڑا دے۔ رب دے سچے نبی فرماندے نے میرے مالک نے دگ کے پتھر نو پراں کر دیتا ہے۔ اللہ گل کی سمجھ آئی؟ یہ دنیا دے کسی مصیبت اندر ہیں تے ماپیاں نو مٹھیاں بھریا کر، انہاں دا سر دبایا کر، انہاں دی خدمت کریا کر۔ حدیث تو سمجھ آندی میرا مالک تیری مصیبت نو اسے ویلے ٹال دے گا۔ اسی آگا مولوی کو دعا کرانے ہیں، پیر کولو باوے کولو، تے جڑا جمن والا گھر بیٹھا ہے تیرے واسطے سب تو بڑا ولی ہے، اے دے کو دعا کرایا کر۔ جنہی یہ دی اللہ اولاد دے حق قبول کردہ ہے، کسی اور دی نہیں کردہ۔ پتھر تھوڑا جا پراؤ۔ اللہ دے دوجہ بولے اللہ جی تینوں پتہ ہے میں ایک بندہ مزدوری تے رکھیا سی، ٹوپا دے نہ مکایا چاوڑاں دا، تے شام ویلے انہیں کم پورا کیتا ہے تے میں ٹوپا پیش کیتا، اور ناراض ہو گیا، انہیں کیا تھوڑا ہے میں اور لینا ہے۔ میں کیا میری تیری مکی ہے نہیں؟ انہیں کیا نہیں سٹ کے ٹوپا چلا گیا۔ اللہ تے جڑے ویلے پھر تھوڑ پیا کئی دنوں بعد، مہینیاں بعد یا سالاں بعد
وہ سیانے آندے نا بھکھا جٹ وہیاں فروڑے، انہیں پھر کھاتا کوئی ویکھیا پچھلا بھی کدوں کوئی شاید لب جائے، انہیں چاہتے آیا فلانے سیٹ صاحب کو ٹوپا میں چھڑ کے آیا سی، یا اللہ میرے کو آ گیا، میں او دا ٹوپا بتایا ہے، کم میں پایا او تو بکریاں بن گئیاں، یاڑی بن گئے، آگیاں دا اللہ دے بندے میرا ٹوپا دے دے، تو میں کیا ٹوپا تیرا ود گیا، برکتاں ہو گئیاں نے، ایک ٹوپا نیا سارا ریوڑی بکریاں دا تیرا ہے، یا اللہ تینوں پتا میں اندے اگے لا دیتا، اگر میری نیکی مزدور دی خدمت تیری بارگاہ اندر قبول ہے تے ساڑی جان چھوڑا، میرے اللہ نے ان دی دعا قبول کر کے تھوڑا جا پتھر ہور پراں کر دیتا ہے، ہم مزدوراں دا کھان والے ہو، ماپیاں دی گستاخی کرنے والو، خلق خدا تے رحم کریا کرو، ظلم نہ کریا کرو، اللہ دی مخلوق دی خدمت او دے سب تو پہلے ماں باپ دا حق ہے، او دے بعد دوسرے اللہ دے بندیاں دا، مزدور دی خدمت دا عمل اور ماپیاں دی خدمت دے عمل نے غار وچوں انہاں دی جان چھڑا دیتی، یہ وسیلہ ہے، یہ اچھے اعمال نے، اللہ دی مخلوق دی خدمت کریاں انسان کے اللہ دی رحمت نازل ہوتی، گل کو سمجھ آئی؟ تیجا بولے آندہ اللہ تینوں پتا ہے کہ بی بی نو پیسے دیتے برائی کرنے واسطے، تے جڑے بڑے کمرے اندر داخل ہو گئے، اس بی بی نے مینو ایک گل سنائی، بی بی آخدی یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتمہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ اور میرے نال برائی نہ کر رہو، فاقے تے غربت دی وجہ تو میں تیرے نال تیار ہو گئیاں، ورنہ میں اللہ دی پاک باز بندی ہاں، تے یا اللہ تو جان لے میں اس بی بی نو عزت بھی معاف کر دیتی، پیسے بھی معاف کر دیتے، تے اللہ سونیا جے میرا اے عمل تینوں قبول ہے تے سانو نجات دے دے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تینے بندے غار تو صحیح سلامت نکل کے گھر پڑ گئے، تین اعمال، اے ہے وسیلہ، اچھے اعمال اپنا وسیلہ بنا کے رب دے دروازے تے پیش کرو، میرا اللہ ذوالجلال مہربانیاں فرما دے گا، اللہ تے انسان دے پلے عمل ہوئے ہی کوئی نہ، تے ایویں آکھے باوے اوراں دا مرید ہاں اسے لنگر دیکھ کرتی تے بس روڑا ہی کوئی نہیں، خشیت الہی اللہ دا ڈر ہر وقت انسان دے دل چ رہے، جی میں اس بندے دے دل چ رہا جڑا اللہ کو ڈردا ہے، بند کمرے آچ مالک فرما دینے والے من خاف مقام ربی جنتان، اللہ فرما دینے جڑا بندہ تنہائیاں چ میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جاندہ، ایک جنت نہیں دوریاں جنتاں دے آنگا، بند کوٹھیاں چ خلوت تنہائی، جڑا اے سمجھدا ہے کہ بندے اتھے نہیں ویکھ دے پے، صرف میرا اللہ ویکھدا پے، اللہ انہاں نوں اسی دوریاں جنتاں عطا کران گے، اللہ کدے ساڈے دلاں چ دا ڈر پیدا ہو جائے، انسان نو دنیا دا سکھ اور نجات چاہیدی ہے تو نیکی کرے، ماں باپ دی خدمت کرے، غریب دی خدمت کرے، اللہ دی مخلوق دی خدمت کرے، میرا مالک کو دیتے رحم فرمائے، بندے دی خدمت بندہ کرے تو بڑا اچھائی عمل ہے، بخاری شریف چاہندہ ہے
ایک فاحشہ عورت نے کتے دی خدمت کی تھی. کیندی؟ کتے دی. جنگل جاری سی، حدیث چاہتا ہے تے کتا جب لمکا کے کھو دے اتے کھڑا سی. ہائے وہ چکلیاں جان والی فاحشہ بد کردار عورت دے دل چ رحم آ گیا. انہیں کھو چو پانی کڑ کے کتے نو پہ آتا. تے جدو مر کے رب دے دروازے تے پیش ہوئی نا، میرے اللہ نے فرمایا تینوں ساڑی مخلوق تے ترس آ گیا ہے، سانو تیرے تے ترس آ گیا. ترس کرنے والے بنو، خدمت کرنے والے بنو، ظلم کرنے والے نہ بنو. ظالم دا ٹھکانہ سدھا دوزخ ہے. حدیث پاک کی چاہتا ہے ایک عورت نے نا بلی نو بن دیتا، انہیں گھر کو دودھ روڑیا ہونا ہے، نقصان کیتا ہے. اس عورت نے بلی نو بن دیتا رسی نال، نہ انہوں چھڑیا کہ تو کھا پی لے، نہ انہوں کوئی شے کھوائی. بلی تے ظلم کیتا ہے، بلی بھکھی مر گئی. تو جدو مر کے بی بی اللہ کو گئی، میرے اللہ نے اگ سٹ دیتے دو دکھ. اتھے بندے بندیاں تے ظلم کر رہے ہیں، عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں، جاناں ماریاں جا رہی ہیں، تکڑا ماڑے دی زمین ہڑپ کیتی جا رہا ہے. جس تکڑے نے ماڑے دی زمین تے قبضہ کر لیا، ایک گٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من اخذ شبرن ظلمہ، جن نے ایک گٹھ ظلمن زمین قبضہ کر لئی، 7 زمینہ اللہ ان دے سر تے رکھے گا. یہ دنیا تے ختم ہو جانی، سب نے اللہ کو جانا ہے کہ نہیں. ظلم کو بچو، خدمت کرنے والے بڑھو، ترس کرنے والے بڑھو، پھر دنیا بھی سکھی ہو جائے گی، اگلا جہان بھی سکھی ہو جائے. ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ من فی السماء. اسی تو ماں باپ نال ہی رحم نہیں کر دے، جنہ جمے ہے، جنہ پڑھایا ہے، جنہ پالیا ہے. اسی انہاں ماپیاں نال ہی ظلم تے گستاخیاں تے تیار ہو جاتے ہیں. قرآن پاک جو مالک فرما دینے ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. تیری جوانی تیری زندگی اندر ماں باپ وچوں ایک بڈھا ہو جائے یا دوویں بڈھے ہو جان، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. حضور فرماندے نے اگر تینوں کچھ کہہ لین تے تو اف بھی نہیں کرنی اور انہاں نو جھڑکنا بھی نہیں. قرآن تعلیم دے رہا ہے، قرآن تربیت کر رہا ہے اولاد آدم دے. میرے مالک سمجھا رہے نے اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں. کرنا کی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ واسطے گل ایو جی کرنی ہے جڑی انہاں دا کلیجہ ٹھنڈا کر دے. عزیزہ نے چپ کر بلڈیا، نہ پتہ نہ تین سور. آخر یہاں کہ نہیں ابے گھراں میں ملازم جی میں سبزی لے آنا رہا ہوں ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ مالک فرماندے نے ماں باپ واسطے ہر ویلے شفقت دا پہلو تو جھکائی رکھنا ہے. اگر تیرے ماں پہ دنیا تو چلے جان، قبراں دی اندر اپڑ جان تے پچھو قرآن تعلیم دیندا ہے، تو کی کرنا ہے؟ پھر دعا منگنی رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جویں انہاں بچپنے چ مینوں پالیا ہے، اج انہاں دا پتر دعا منگدا ہے انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ اسی اگاں بھج وگنے مولوی جی آئے جے دعا کرے آجے، 100 دیگ ہوگی شریک برادری کٹھی ہوگی، نہیں نہیں، کوئی لوڑ نہیں کردے چکن دی، کوئی لوڑ نہیں بہتے پیسے لان دی، کوئی لوڑ نہیں پریشانی چ پین دی، اندر بہ کے آپ ہی آکھیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مالک فرما دینے اسی تیری دعا قبول کر کے تیرے بڈھے باپ نو معاف کر دیاں گے۔ حدیث پاک کے چندہ بنی اسرائیلی روایت ہے، عیسیٰ بن مریم خدا دے نبی قبر تو گزرے تے کی دیکھیا میت نو سزا ہون ڈئی ہے، گلاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ تے کچھ دیر بعد گزرے تے ویکھیا میت قبر دے اندر بڑے سکھ تے آرام نال پئی ہے۔ عرض کیتی میرے مالک کی گل ہے؟ پہلے میں گزریا سا تے میت نو سزاواں ہو رہیاں نے تے ہن بڑا آرام ہے۔ مالک فرماندے نے ساڈے پیارے نبی عیسیٰ اے جدو بندہ دنیا تو آیا ہے دے گھر بچہ ہون والا پیدا ہویا ہے تے بعد دے اندر وڈیرا ہوندا، آج جا کے پہلی دفعہ انہیں سبق پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دا نام لے کے شروع کرنا جڑا بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ دی توتلی زبان بھی تو رحمان نکلیا دے ابے تے مینوں رحم آ گیا ہے۔ دعاواں کریا کرو ماپے آستے، جنہاں دے ماپے ٹور گئے نا نستے دعا منگیا کرو، یہ اللہ دا حکم ہے۔ جویں دوے اللہ دے حکام نے ماں باپ واسطے دعا کرنی بھی ایویں اللہ تعالیٰ دا حکم ہے۔ ماں باپ دی خدمت نال دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، اگلا جہان بھی ٹھیک ہو جائے۔ حضور فرماتے نے جڑا میرا امتی اپنی اماں دی زیارت کرے گا اللہ نو حج دا ثواب دے گا۔ کنا 10 لاکھ دا حج ہو گیا، کنا اللہ تے تو روزانہ کاری کر لیا کر، کاری حج کر سکنا ہے روزانہ۔ جدو اتنی بڑی فضیلت محمد مصطفیٰ نے دسی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آخدہ ہے اللہ دے نبی جے 100 وار محبت نہ مانو دیکھ لئیے تے آپ نے فرمایا اللہ 100 حج دا ہی ثواب دے دے گا۔ دے کرو گے گھر حجاں، بیگم پیچھے لگ کے مانو جڑکیا نہ کر، او دے پیرا تھرے تیری جنت ہے، او دے چہرے تے میرے مالک نے تیرا کعبۃ اللہ بڑھایا۔ لیکن ہون دم باواں نکرانیاں نے کارچ دھکے کھا رہی ہیں، باتاں سمجھنے واسطے عمل واسطے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر ایک خرابی عام ہو چکی ہے، بڑھا ماں باپ جدو کما نہیں سکتا ادو اسی سمجھنے آدھا ہوں ساڑھا نوکر ہی ہے، منڈے رگاں پھلان دیں۔ حدیث پاک کے جوندہ ہے، ایک حدیث سنا کے پھر میں اجازت چاہنا اللہ عمل دی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چنا ایک منڈے نے شکایت لاتی، اللہ دے نبی بڑی مشکل نال کمائی دایا تھی، ابا میرے مال چو جنہ دل کرے پیسہ لے جاندہ، میرے کوئی اجازت ہی نہیں لیندہ۔ آپ نے فرمایا بلاؤ دے باپ نو، بلان والا جدو گیا نا انہیں کیا گل کی، نے کہا تیرے پتر مدعی بن گیا اتھے۔ اللہ تے باپ دی آنکھ چوتھے ہی آنسو آ گئے۔ حدیث پاکے جوندہ ہے ابے نے عربی دی اندر شعر کہنے شروع کرتے، جنہ دا ترجمہ ہے نالے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے ہیں تے نالے شعر پڑھدا جا رہا ہے۔ میں محنتاں کیتیاں اج میں
کبا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اج پتری تو جوان ہو گیا ہے، اج مینوں تو معلوم انج ہوندا ہے جی میں تو میرا آقا ہے تے میں تیرا غلام ہاں۔ اے دکھی درد بھریاں گلاں کردا اللہ نے جبریل نو آکھیا ہے جان تو پہلے ساڑے نبی نو ہے اشعار سڑا دے۔ جدو تھے پہنچیا نا حضور فرماندے نے گل بات کران گے، گھروں نکلن لگے جڑے درد بھرے جملے آکھے نہیں پہلے او پیش کر، او جمیں جمیں گل کرے رحمت نبی زارو قطار رون لگ پہ، میں اج بڑھا ہو گیا تو جوان ہو گیا، میری کمر کبھی ہو گئی، محنتاں کر کر کے تینوں میں پاڑیا، آج تو میرا مالک بن گیا، میں تیرا غلام بن گیا کہ میرے خلاف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت جا گیا۔ حضور بہت زیادہ ناراض ہو گئے، آپ فرماندے نے چلا جا انتا و مالک لابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے ابے دی ملکیت ہے، جو کچھ تیرے کول ہے اور تو بھی سب کچھ تیرے ابے دی ملکیت ہے۔ اے شرعی کورٹ نے فیصلہ دیتا ہے، محمد مصطفیٰ دی عدالت نے جڑا قیامت تک جاری رہے۔ آجدہ نبا تو بنایا کی ساڑھے آستے، تو کی کیتا ہے ساڑھے آستے، 20 سال تک تینوں پاڑیا کنے، تگاریاں کنے چکیاں، محنتاں کنے کیتیاں، فیکٹریاں دے دھکے کنے کھا دینے، اے سپاں دیاں سریاں لتاڑ کے زمیندارہ کنے کیتا ہے۔ آج تو جوان ہو گیا ہے تے تو آخنا میرے آستے تو کیتا کی۔ اللہ پاک سن ماں باپ دی عزت کرنے دی، خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آکھو آمین۔ جو باتاں میں تھوڑے سامنے پیش کیتی ہیں یہ اچھے اعمال نے، اور ان سارے اعمال دا تعلق اللہ دی مخلوق دی خدمت نال، مخلوق دی خدمت کرنے والے بڑھو۔ سب تو پہلے مخلوق وچوں تیری خدمت حقدار تیرے جمن والے ماپے، دل ٹھنڈا کر کے رکھو، مر جان تے دعاواں کریا کرو۔ اس تو بعد ساری مخلوق، پڑوسی نو دکھ نہ دیتا کرو۔ حضور فرماندے نے جدوں بھی جبریل اللہ دا پیغام لے کے آندا سی پڑوسی دے بارے بڑی تلقین کردا سی۔ ایک حدیث چاہتا حضور فرماندے نے مینوں تے اتنا خطرہ ہو گیا کہ گوانڈی نو وراثت وچوں حق نہ دیوا دے۔ ساڈا پڑوسی ساڈے تو کنا تنگ ہے، جندرے مارو کنڈے ویاں دے جانا پیچھو بکریاں نہ کھول لے، عزت نو خطرہ، مال نو خطرہ۔ کلیاں حضور دیاں نعتاں سن کے سیر ہلانا کافی نہیں ہے، شریعت عمل کرنا ضروری ہے۔ عقیدہ بنیاد توحید والا ہوئے اور اس تو بعد اعمال صالحہ دی اوپر بلڈنگ پائی جائے تو پھر میرا مالک ایک کھجور ونڈو گے پہاڑ دا ثواب عطا کرے گا۔ بڑائی جو منارے مسجداں دے، مسجداں حجاں کیتی جاؤ، عقیدے اندر شرک ہے تو سب کچھ برباد ہے۔ 18 انبیاء دا قرآن پاک ایک جگہ اللہ نے ذکر کیتا ہے کٹھا، کنے نبیاں دا 18، فلاں میرا نبی اتنی شان والا، فلانا اتنی شان والا، فلانا اتنی شان والا۔ آخر تے مالک نے فرمایا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر انہاں دے عقیدے اندر شرک ہوندا تو اعمال برباد ہو جاندے۔ پہلے عقیدہ پہچانے جائے اور اس تو بعد اچھے اچھے اعمال کیتے جان تاکہ انسان دی دنیا بھی سکون والی بن جائے اور اگلے جہان بھی جدو اللہ دے دربار چ جائے اور کندھا اڈیا جائے نیکیاں دا تو نیکیاں والا اچھے اعمال والا چھابا پاری ہو جائے اور جنت دا ٹکٹ سجے ہاتھ وچ مل جائے۔ نیکی کمایا کرو، نیکی۔ انسان سوچے 14 گھنٹے دا دن لنگ گیا،
اج میں نیکیاں کنیاں بنائی ہیں 14 گھنٹے عمر تے کٹ گئی نا قبراں دے نیڑے اپڑ گیا تو رات پا کے 24 گھنٹے تو بندہ سوچے تو صحیح کہ آج 24 گھنٹے اندر جدھر میں جا رہے ہیں اتھو واسطے میں کی کٹھا کیتا حضور فرماندے نے آدم دے بیٹے تے بڑے حیرانگی ہے جڑے جہان نو چھڑ کے جا رہے ہیں اتھو واسطے محنت کر رہے ہیں اتھے مکان ایسا بڑے مربع ایسے بنن بلڈنگاں بن جان زمیناں مارکیٹاں ہے چھڑ کے جا رہے ہیں جدھے جا رہے ہیں اتھو واسطے کدے سوچیا ہی نہیں سفر خرچ بناؤ آخرت دے راہیو سب تو پہلا سفر خرچ نماز ہے بندہ تو لاہور جائے اسلام آباد جائے کرایہ بنا کہ نہیں اب بنا ہے نا گلاں بڑیاں مسادیاں سمجھا رہے ہیں یہ تو نہیں آتا ویکھی جائے گی تو بس سڑے تکے دین کے لا دین گے بنا ہے محنت کرتا ہے تے جڑا بندہ قبراں لے جا رہا ہے انہیں وہ دیوا نہیں بنانا جدے نہ قبر چانن ہو جائے بنانا ہے کہ نہیں وہ نماز نور ہے جو قبر چانن دا سبب بڑھے گی ساڑھے پنڈ دی اکثریت 5% بندے بھی نمازی نہیں آئے گا 95 بے نماز کی وہ سمجھ دیں کہ انہاں قبر نہیں جانا اگر وہ سمجھ دیں کہ اسی قبرہ تو نہیں جانا تو انہاں دا باپ کتے ہے دادا کتے ہے الموت کأسن کل ناس شاربوہا موت ایک ایسا پیالہ ہے جنہوں سب نے پی کے رہنا ہے پینا پینا ہے کہ نہیں وَالْقَبْرُ بَابٌ كُلُّ نَاسٍ دَاخِلُوهَا قبر ایک ایسا دروازہ جنہیں تو سارے انہیں اگے گزر کے رہنا ہے لنگنا پینا ہے اس بند کوٹھے آستے چانن کدو لینا ہے پیچھو تیرے پتر نے پھولیاں ونڈ دی دیا مکھانے کھجوراں کے لے چانن نہیں ہو ملنا چانن تیری نماز نے کرنا ہے اور تیرے فلانے دا جناب ہو پیا تو قبر اتے ڈیوہ باڑی بیٹھا ہے اتے ڈیویاں نے کام نہیں دینا وچ دا ڈیوہ نماز لے کے جا گل سمجھ آ رہی کہ نہیں بڑھانا دیوہ کہ نہیں او کتنا مسافر اور راہی کتنا بے وقوف ہے جو سفر تے جا رہا اور خرچہ سفر دا نہیں بنا دا قرآن دی تلاوت خرچہ نماز صدقہ خیرات جڑے ویلے سوتا ہو جاوے عشاء سمن دا ٹائم ہوئے فکر کریا کر آج کتنا بنایا ہے آج پیسے کنے غریباں دیتے ہیں 10 20 50 100 آج نمازاں کتنیاں پڑھی ہیں آج قرآن دا کو صفحہ رکوع سطر پڑھی ہے کہ نہیں آج ماں باپ دی خدمت کتنی کی تھی مسجد دی علماء کرام دی یعنی کہ آج دیہڑی تو میری زندگی تو کٹی گئی ہے یہ دوبارہ ملنی تو میں کننا کچھ اگے واسطے آج بنایا سوچنا چاہیے کہ نہیں اسیاں نے منڈے ہو پہ نے انہیں کمال کر دیتے بڑیاں زمیناں بن گئیاں سب کچھ بن گیا لیکن سارا ٹبر ہی بے نماز رہا تو کچھ بھی نہیں بنیا روٹی پانی تے چاندے نے نا اے تیرا مال تیرے بال سارے قبر دیاں کنداں تو واپس تے کلی جندڑی قابو آنا ہے کلی جدری کلی نے قابو آنا ہے کلول کراندہ بیگم نو رشوت لے کے کرا رہے ہیں کہ نہیں سود نے پیسہ بتا کے اپنے بچیاں نو کلول کرا رہا ہے سارے نے قبر دی کن تو واپس تے کلی جندڑی پھاس گئی اللہ کی بنے گا ساڑھا دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے کرے ڈر والی زندگی ہو جائے تے پھر موجہ ہی موجہ نا زندگی نماز والی توحید والی قرآن والی شریعت والی تے پھر جڑے ویلے آخری وقت ہوندہ ہے دنیا روندی ہے پر ہسدا ہویا پیش ہو جاندہ ہے تے مالک بھی فرماندے نے او میرے ملائکہ میری پولیس اے میرا بندہ گھبرا نہ جائے میرے دروازے آن تو پہلے جنت دی بشارت دے دیو اے 50 60 سال 70 سال دی زندگی مختصر
یہ اندر اللہ کرے ساڑی ہوش قائم ہو جائے، اسی اپنی زندگی تے نظر ثانی کر لئیے، اور باقی جڑے سانے سیانے بن کے شریعت دے مطابق گزار لئیے تو ہو سکتا ہے او لمبی زندگی سور جائے جدہ پاڑا دن نہیں 50,000 سال۔ اے تو کچھ بھی نہیں، اے تو دوزخ دا سیک ہونا ہے تے انہاں آکھنا ہے 100 سال 500 سال 1000 سال بھی دنیا تے زندہ رہن والے نے، اے آکھنا ہے 1 گھنٹہ ہی رہا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان دی خاطر جتن کنے ہو رہے ہیں کہ مکان اچھا کیویں بڑھے، گڈی اچھی کیویں بڑھے، پوشاک اچھی کیویں بڑھے، روٹی اچھی کیویں بڑھے، کتنے جتن ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ حلال حرام دی تمیز کیتے بغیر، حق نہ حق دیکھے بغیر میری واہ واہ کیویں ہو جائے، بہت کچھ کیتا جا رہا ہے، لیکن ہے بھی تھوڑی جی۔ تو جندہ پاڑا دن نہیں 50,000 سال دا ہے، وہ دے آستے کدے تیان ہی نہیں دیتا۔ اذان نو مزاق، داڑی نو مزاق، نماز نو مزاق، بندے آخدین ویکھیا ہی ہونا بانگاں دین لگ پیا پچھلے پارے، آن دینے کی نہیں، بلی 100 چوہا کھا کے ان حد نو ٹور پی، مزاق کر دین، مزاق نہ کرے آ کر۔ مالک فرماندے نے 90 سال دا بڑھا ہوئے، ہاتھوں دے کم دے ہوئے، کوئی نہ انہوں پوچھدا ہوئے معاشرے اندر، رات بڑے اٹھ کے میرے دروازے تے آ کے مکھی دے سر دے برابر آنسو گرا دے، 90 سال دے گناہ 1 منٹ چ معاف کر، میری رحمت انہوں اپنے سینے نہ لگا لین دی۔ مذاق نہ کریا کر، جان ہسلی تی اڑ جان تو پہلے، گورڑو بولنے تو پہلے کسی نو توبہ نصیب ہو جائے تو بھی بڑا سعادت مند ہے۔ اس عبارت دا ترجمہ نہیں ہے کہ توبہ بڑھے ہو کے کریں گے، یہ دا ترجمہ نہیں ہے، اکثریت دا ذہن ہے بڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے، رب دے اڑا میں لا لیں گے، حالے داڑھی رکھن دا نماز پڑھن دا میرا وقت نہیں، ہولے بڑی لمبی پئی دشمن آخدا ہے۔ مالک فرماندے نے تیری غلط فہمی اسی کئی بار دور کی تھی، تینوں سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کی میں کنہ کراں چسی دکھا دیتا ہے، بڑھے منجی دے اڈیاں رگڑ دینے کدوں مران گے، گھر والے ہی آخ دیں کدوں جان چھوٹے گی، لیکن بابا نہیں مریا، 28 سالان دے پتر دا ایکسیڈنٹ ہو کے جنازہ ہو گیا، ہو رہا کہ نہیں؟ کئی بار دیکھیا، ایدو برات چڑی، اگے انتظام ہوئے، ایدو عزیز و اقربا آئے، گڑیاں آئیاں، اللہ بڑیاں خوشیاں نے۔ مالک فرماندے نے اسرائیل انہاں بیچاریاں نو کوئی پتہ نہیں ہے، جا دلے دی گڈی دا سٹیرنگ موڑ کے ٹرک تھلے وار دے، ہوندہ ہے کہ نہیں؟ خباراں دے پڑیا، رشتہ داراں دیکھیا، او جس گھر اندر خوشی آئی اتھے 70 پہ گیا، سڑکاں برات دے خون نہ رنگین ہو گئیاں، برادریاں سسکیاں لین لگ پئی۔ مالک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی تینوں چنگے کم کرنے واسطے ہی ہو جے واقعات پیش کرنے تاکہ زندیاں دا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ میت جانے والی زبان حال لڑاخ دی ہے، میرے بچوں ٹھیک ہو جاؤ، میں جا رہا تسی میرے مگر آن بڑے ہو۔ ماں بیٹیاں نو کہہ رہی ہے، ابے دی میت پترہ نو کہہ رہی ہے، محلے دار نو کہہ رہا ہے، برادری نو کہہ رہی ہے کہ میرے پیچھے آن والے ہو، جڑی خامی کتائی ہے وہ جلدی کر لو، کوئی پتہ نہیں کل میرے مگر کون آ جائے۔ پر بڑا دکھ ہے، کئی بار سنیا لوگ آخ دیں پیو تا پیو یا پر پتر دے نال بھی ود گیا ہے، ودنا نہیں سی، نیکی چ ودنا سی۔
ظلم وچ نہیں ودنا سی، مخلوق نو دکھ دین وچ نہیں ودنا سی، نیکی چ ودنا اپنے ابے دی موت نو نصیحت بنانا۔ حضور فرماندے نے گئے کرو قبراں تے، میں پہلے روکیا سی ہن تھانوں اجازت دے دیتی ہے، قبراں تے گئے کرو، انہاں دے حق دعا کریا کرو، تھوڑی دعا دا انتظار کر دے نے تے نالے قبراں ویکھو گے تھانوں اپنی قبر یاد آ جایا کرے۔ اسی قبراں دے اندر چکلے بنا لے، ہائے ہائے قبراں تے ڈول، فلانے میلے تے چلے آؤ تھے کبڈی ہے، قبرستاناں دے اندر ڈول ڈمکا، تبلا سرنگی اور چکلے، مرد عورتاں دا آپس دے اندر ملاقاتاں، انسانیت کتنی گئی گزری ہو گئی۔ جو قبر نصیحت بنانی سی اوتھے بہ کے برائی شروع کر، قبروں تے لوگ بنگاں پی رہے ہیں بیٹھ شرابہ، خدا دے دین نو مزاق قبرستان چ بہ کے کیتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سمجھن دی توفیق دے۔ جو چند نصیحتاں میں عرض کیتیاں اے میرے تھوڑے واسطے اللہ کرے نصیحت دا باعث بنن اور نجات دا ذریعہ بن جان۔ میرے بڑے پیارے برخوردار قاری حفیظ الرحمان صاحب، میرے بڑے مخلص دوست بھائی قاری یاسین صاحب دے صاحبزادے، وہ بھی تشریف لے آئے نے اس نیکی دے کام چو بھی اپنا حصہ پان گے، سارے انہاں دی بات سن کے جاؤ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔